السلام علیکم، میں سمیع ابراہیم ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب اور فیس بک چینل۔ امپورٹنٹ اپڈیٹ ہے اسلام آباد سے۔ شہباز شریف صاحب کے آنے سے یہ امید ہو چلی تھی کہ شاید کچھ مذاکرات ہوں گے، پی ڈی ایم کے لوگوں سے ہوں گے، کچھ خبریں آئیں گی۔ یہ جو ایک یک طرفہ پروپیگنڈا کیمپین چل رہی ہے جس میں پاکستانی فوج کے جرنیلوں پر بات ہو رہی ہے، اس حوالے سے کچھ کمی آئے گی، لیکن ایک نیا کہانی یہاں پہ شروع ہو گئی ہے۔ اور اب شہباز شریف صاحب نے یہ اعلان کر دیا ہے، مریم اورنگزیب نے ایک ٹویٹ کر دیا ہے کہ ان کو تو کرونا ہو گیا ہے۔ اب یہ بڑی عجیب بات ہے، اگر پچھلے 4 سال کے ٹریک ریکارڈ پہ دیکھیں تو جب بھی کبھی کوئی عدالت میں تاریخ ہوئی ہے، فرد جرم عائد کرنا ہے یا امپورٹنٹ کوئی کہانی ہوئی ہے تو یہ بیماری کوئی نہ کوئی نکل آتی ہے۔ کبھی کمر کا درد، کبھی کینسر، اور اب یہ کرونا تو پتہ نہیں ان کو تو کوئی تیسری دفعہ ہوا ہے۔ اس سے پہلے مریم نواز بھی یہی کرتی تھی، جب جلسوں سے پرہیز کرنا ہوتا تھا، کہیں پر کوئی بڑی شکست ہو جاتی تھی، کوئی بیان جو ہے وہ غلط ثابت ہو جاتا تھا، تو اس سے ریاکشن پر بچنے کے لیے انہوں نے بھی 1-2 دفعہ اپنے آپ کو کرونا کرایا۔ اور اب یہ ایک بڑی عجیب بات ہے کہ جب وہ پاکستان پہنچے ہیں اور یہاں پر آرمی چیف کی تقرری اور دوسرے اہم معاملات پر اس وقت گفت و شنید ہونی ہے، لیکن ان کو کرونا ہو گیا۔ تو جو فوٹیجز نظر آئی ہیں، جس طریقے سے وہ نواز شریف صاحب کے ساتھ تھے، ان سے گلے مل رہے تھے، دونوں بھائی ایک دوسرے کی جفیاں پپیاں سب کچھ کر رہے تھے، کمرے میں اور بھی کتنے لوگ تھے۔ بڑی حیرت کی بات ہے، یہ کوئی ایسا کرونا کا کوئی یہ وائرس تھا جو صرف شہباز شریف صاحب کو ہوا ہے، اور جن لوگوں کے ساتھ وہ گلے مل رہے تھے، جن لوگوں کے ساتھ تھے، ان کو کسی طرح کا کوئی کرونا نہیں ہوا۔ تو کوئی اس کے علاوہ مزید تفصیلات نہیں دی گئیں، لیکن لندن سے جب وہ چلے ہیں تو اس سے پہلے انہوں نے اپنے ایک حمایتی اخبار میں اور چینل پہ یہ خبر چلوا دی تھی کہ ان کو ہلکا ہلکا بخار ہے، کیونکہ جب وہاں سے وہ چلے تو یہ سوچ کر چلے کہ شاید اب جاتے ہی کوئی زیادہ گفتگو نہیں کرنی، کیونکہ اگر صحافیوں کو فیس کرتے ہیں تو سوال وہی ہوگا کہ کون ہے سینیریٹی لسٹ کا کیا بنا، کس کو آپ بنا رہے ہیں پاکستان فوج کا سربراہ۔ تو ان تمام سوالات سے بچنے کے لیے اور پھر پی ڈی ایم سے بظاہر ان کے ساتھ جو صلاح مشورہ کرنا ہے اس سے بچنے کے لیے پیپلز پارٹی جو ہے وہ بظاہر اپنے آپ کو ڈس ایسوسیٹ کر رہی ہے، جو موقف شہباز شریف نے لیا ہے نواز شریف کے کہنے پر۔ تو اس لیے اس سے بہتر کوئی طریقہ شاید نہیں تھا کہ آپ اپنے آپ کو ایک کمرے میں 3-4 دنوں کے لیے بند کر لیں، یہ کہہ کر کہ مجھے کرونا ہوا ہے۔ تو یہی کیا ہے جناب شہباز شریف صاحب نے۔ تو ماضی کے وہ ٹیکٹکس بیماری والے جس کے ذریعے عدالتوں میں پیشی سے پرہیز کیا جاتا تھا، اب گفتگو اور مذاکرات سے پرہیز کے لیے تو جناب شہباز شریف صاحب نے اپنے آپ کو کرونا کرا لیا ہے۔ بنیادی طور پر یہ ان کی ہمت ہے، یہ ان کو احساس ہے پاکستان کا، اپنے ذاتی مفادات کے لیے یہ پلے اپ کرتے ہیں، اور ایک ایسی چیز اسپیکولیشن ہونے دی جا رہی ہے، کروائی جا رہی ہے جس میں پاکستان کے اداروں کو نقصان ہو رہا ہے۔ رانا ثناءاللہ صاحب کی بیماری وہ بھی ایک مہمہ رہی۔ اب جناب اور بیچ میں انہوں نے پھر یہ خبریں بھی چلوائیں کہ جاوید لطیف صاحب کو مریم نواز صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ جی وہ وزیر داخلہ بنا دیں۔ آ گئے ہیں رانا ثناءاللہ گھر واپس آ گئے ہیں، لیکن ابھی اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ فعال انداز میں اپنی ڈیوٹیز ایزیوم کر سکیں، اور اٹ از ویری لائکلی کہ جاوید لطیف صاحب کو وزارت داخلہ میں ان کے ساتھ بٹھا دیا جائے گا۔ ہو سکتا ہے کہ کچھ دنوں کے لیے رانا صاحب چھٹی پہ چلے جائیں۔ بہرحال یہ چیزیں جو ہیں وہ ساری کی ساری چل رہی ہیں۔ زرداری صاحب نے بھی نیک تمناؤں کا پیغام بھیجا شہباز شریف کو کہ جلدی وہ ٹھیک ہو جائیں، کیونکہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ جلد از جلد شہباز شریف صاحب صحت ہوں اور زرداری صاحب ان سے ملاقات کریں اور یہ جو اصل معاملات ہیں ان پر وہ بات چیت ہو۔ ایک اور بڑی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، جو قومی اسمبلی میں پی ٹی آئی کے جو اراکین کے استعفے تھے، جو قاسم سوری صاحب تصدیق کر کے بطور ڈپٹی اسپیکر بھیج گئے تھے الیکشن کمیشن کو، اور راجہ پرویز اشرف نے جب وہ اسپیکر بنے تو ان کو ریکال کر لیا تھا، جو کہ پی ٹی آئی کہتی ہے یہ غیر قانونی تھا۔ تو وہاں پر اب یہ فیصلہ آیا ہے، راجہ پرویز اشرف صاحب کو یہ کہا گیا ہے کہ آپ جو مرحلہ وار
پی ٹی آئی کے ایم این ایز کے استعفے قبول کر رہے تھے نا، وہ اب روک دیں، وہ آپ قبول نہ کریں، اور وہ جو فائل تھی اس کو کلوز کر دیا گیا۔ اس سے شاید کوئی ایسی ڈیولپمنٹ ہم اسپیکولیٹ ہی کر سکتے ہیں، کوئی ایسی ڈیولپمنٹ ہو جس میں پی ٹی آئی قومی اسمبلی کے اندر جانے کے لیے تیار ہو، اور وہ عمران خان صاحب بتا چکے ہیں کہ اگر الیکشن کی تاریخ کا اعلان کر دیں تو کیئر ٹیکر کے لیے، چیف الیکشن کمشنر کے لیے اور دوسرے معاملات، اور پھر الیکشن ریفارمز کے حوالے سے بھی اگر کچھ قانون سازی کی ضرورت ہے تو ان کی جماعت یہ موڈیلٹیز طے کرنے کے لیے اسمبلی میں واپس آنے کے لیے تیار ہے۔ تو اب قومی اسمبلی میں اسپیکر صاحب کو یہ کہا گیا ہے کہ آپ ابھی جو ان کے جو استعفوں کی فائل ہے پی ٹی آئی کے اراکین کی، اس کو آپ ابھی رہنے دیں، کیونکہ ماضی ابھی ایسا لگ رہا تھا، جو اطلاعات آ رہی تھی کہ شاید 12-13 ممبران کے مزید استعفے جو ہیں وہ قبول کرنے والے ہیں اسپیکر صاحب، اور ڈی نوٹیفائی کروانے والے ہیں ان سیٹس پر۔ سو ویری انٹرسٹنگ، ایک تو یہ چیز ہوئی ہے، اور دوسرا الیکشن کمیشن نے 50 ارب سے زیادہ، اس کے لگ بھگ ایک دو فگر اوپر نیچے کر کے پیسے مانگے ہیں ای وی ایم کے لیے، اور یعنی الیکٹرانک ووٹنگ مشین، جو قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلی کے انتخابات کے لیے الیکشن کمیشن نے کہا تھا کہ وہ تیار نہیں ہے، لیکن یہ پیسے مانگے ہیں پنجاب حکومت سے، اور کہا ہے کہ تیاری کرنی ہے جو الیکٹرانک ووٹنگ مشینز پنجاب میں بلدیاتی انتخابات کے لیے جو استعمال ہوں گی۔ یہ بہت ایک امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہے۔ الیکٹرانک ووٹنگ مشینز کا استعمال عمران خان کا مطالبہ رہا ہے، اور انہوں نے کہا کہ دھاندلی روکنے کے لیے اس سے بہتر کوئی طریقہ نہیں ہو سکتا، اور الیکشن کمیشن نے اس کو ہمیشہ ریجیکٹ کیا اور کہا کہ ہمارے پاس وسائل نہیں ہے، ٹریننگ نہیں ہے، مشینز نہیں ہے، پاکستان میں یہ چل نہیں سکتا۔ اور جو پی ڈی ایم ہے انہوں نے ہمیشہ یہ کہا کہ پاکستان کے لوگ بڑے الٹریٹس ہیں، ان کو پتہ نہیں ہے، تو اس لیے یہ بڑا اس پہ خدشہ ہے کہ کہیں بڑی دھاندلی ہو جائے گی، تو وہ اس کو انکاری اور اس کی مخالفت کرتے رہے ہیں۔ لیکن اب الیکشن کمیشن نے بلدیاتی انتخابات کے لیے پنجاب سے یہ پیسے مانگے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ایسے نظر آ رہا ہے کہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین جو ایک شجر ممنوعہ تھی الیکشن کمیشن کے پاس، نواز شریف اور شہباز شریف اور زرداری اور فضل الرحمان کی مخالفت کے بعد، اب اس کو عملی طور پر اس کے استعمال کے لیے الیکشن کمیشن جو ہے وہ آگے کی طرف بڑھ رہا ہے۔ یہ بہت بڑی یہ ڈیولپمنٹس ہیں، اور اس سے لگتا ہے کہ جو تبدیلی کی ہوائیں ہیں وہ تھوڑا تھوڑا وہ چلنا شروع ہوئی ہیں۔ باقی پنڈی میں بس میں ویلاگ کے اختتام میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ تمام مساجد جو ہیں، تمام مکاتب فکر کی علماء نے یہ کہا ہے شیخ رشید صاحب سے کہ یہ پی ٹی آئی کے جو ورکرز ہیں ان کے لیے کھلی ہیں، کیونکہ ہوٹلز اتنے نہیں ہیں۔ اس کے علاوہ جو وہاں پر جو بڑا ایک پارک ہے اسٹیڈیم کے سامنے، وہاں پر بھی ٹینٹ لگا دیے گئے ہیں، اور جو مری روڈ ہے اس پر 4 بڑے استقبالیہ کیمپس ہوں گے، اور ٹینٹ لگا دیے جائیں گے پورے شہر میں، کیونکہ اب ٹھنڈ ہو گئی ہے، تاکہ جو پی ٹی آئی کے لوگ ہیں وہ وہاں پر قیام کر سکیں۔ اور سپریم کورٹ میں بھی پی ٹی آئی نے درخواست دی ہے کہ مقام دھرنے کا اور لانگ مارچ کا کیا ہو، اس کے لیے جلد ہیئرنگ کی جائے، تو 18 نومبر کو سپریم کورٹ آف پاکستان یہ کیس سنے گی۔ سو ویری انٹرسٹنگ۔ اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے، جلد ملاقات ہوگی، اللہ نے کے بعد۔